بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں آپ کو معروضی پیپر بتایا گیا تھا اور آج انشائیہ پیپر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ سوال نمبر 1 جو ہے وہ آپ کا معروضی پیپر ہوتا ہے، جس میں 20 کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو انشائیہ پیپر جب آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سوال نمبر 1 آپ کا وہ معروضی پیپر ہوتا ہے۔ انشائیہ پیپر کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے اور اس کے 80 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کی 2 اجزاء ہیں، الف اور ب۔ الف میں جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل جو نظمیں ہیں ان کے اشعار کی آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح، اور اسی طرح جز ب میں غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح فرسٹ ایئر میں 2 شعر نظم سے، ایک شعر کے 4 نمبر، دوسرے شعر کے بھی 4 نمبر، 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور 1 شاعر کے نام کا۔ تو غزل سے 3 اشعار آتے ہیں، 3 نمبر کے، اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل طور پر یہ جو سوال ہے یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے یہ سوال۔ جی ہاں، تو آپ کو یہ بتا دوں کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا۔ نظم میں شاعر کسی ایک منظر یا کسی ایک موضوع پر بات کرتا ہے اور تمام شعر جو ہے اسی ایک موضوع پر ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک الگ جو ہے وہ موضوع لے کر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے نظم اور غزل میں، کہ نظم کا کوئی ایک عنوان ہوتا ہے جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب حمد نظم ہے تو حمد میں جتنے اشعار کہے جائیں گے ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، شان و شوکت اور عزت و عظمت کو بیان کیا جائے گا، تو وہ تمام شعر اسی پر ہوں گے۔ جبکہ غزل میں کسی شعر میں زمین کی بات ہوتی ہے تو کسی میں آسمان کی بات ہوتی ہے، یعنی کوئی شعر حقیقی ہوتا ہے تو کوئی شعر مجازی ہوتا ہے۔ تو ان 2 اشعار کی تشریح آپ نے لکھنا ہوگی، اسی طرح ان 3 اشعار کی بھی تشریح آپ نے جو ہے وہ آپ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے کہ تشریح کیسے کی جائے، تو اس کا جواب میں یہ کہوں گا کہ ان 3 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان 3 باتوں کا علم ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی شعر کی، چاہے وہ شعر نظم کا ہو چاہے غزل کا ہو، آپ کو 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے ادائیگی، کہ آپ شعر کو اپنی زبان سے ٹھیک طور پر ادا کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے جب ادائیگی ہو گئی تو اس کے بعد اس شعر میں آنے والے الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہوں، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں مشکل غزلیات ہیں، آپ نے غالب کا مطالعہ کرنا ہے، غالب کی غزلیات کا مطالعہ کرنا ہے، آپ نے علامہ اقبال کی غزلیات کا مطالعہ کرنا ہے، آپ نے ناصر کاظمی کی غزلیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد شعر کا مفہوم، کہ چاہے وہ شعر نظم کا ہے چاہے غزل کا ہے، اس میں آپ کو شعر کا مفہوم آنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں لکھنے میں نہیں آئیں گی، لیکن ان 3 چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب ادا کر سکیں گے تو پھر اس کی تشریح، توضیح یا وضاحت آپ بہتر انداز سے کر سکیں گے۔ تو ان 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اور اب تشریح کس طرح کرنا ہے آپ نے، چاہے یہ یعنی مثال آپ نے ایک شعر لکھا تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ آپ تشریح لکھیں گے۔ بعض لوگ شعر کے بعد جو ہے وہ مفہوم بھی لکھتے ہیں لیکن اس کا نمبر نہیں ہوتا، اگر لکھ بھی لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ تشریح جو ہے وہ کس طرح لکھتے ہیں آپ۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے معلومات ہونی چاہیے جس شاعر کی
آپ شاعری کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس شاعر کے شعر کی آپ تشریح لکھ رہے ہیں، اس کی شخصیت سے واقف اور آگاہ تھوڑا بہت ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی شاعر کی شخصیت سے آپ آگاہ یا اس کے حالات زندگی سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس کی تشریح جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں لکھ پائیں گے۔ ایک سوال جو اکثر لوگ بچے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ کتنے صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے؟ تو اس میں دو باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے، دو الفاظ ہیں، مقدار اور معیار۔ تو آپ نے ہمیشہ معیار کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مقدار کی طرف توجہ نہیں دینی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شعر کی تشریح اگر آپ معیاری ایک صفحہ بھی لکھ لیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر آپ 8 صفحات بھی لکھ دیں اور وہ صرف اس میں مقدار ہی ہو، اس میں کوئی جاندار بات نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ درست تسلیم نہیں کی جاتی۔ تو اس صورت میں آپ نے کم و بیش سینکڑوں میں ایک شعر کی تشریح 1 یا 1.5 صفحے تک ہونی چاہیے۔ تو یہ 1-1.5 صفحہ جو کن کن چیزوں کو ملا کے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اس پر آج تھوڑی سی بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جو شاعر کا تھوڑا بہت تعارف تشریح کے پہلے جملوں میں، مثال اگر یہ میر تقی میر کا شعر ہے تو آپ اس کے پہلے جملے میں لکھیں گے کہ میر تقی میر جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی تصانیف کیا ہیں، یعنی پورا تعارف بھی نہیں لکھ دینا، حالات زندگی بھی نہیں لکھ دینا، کیونکہ ہمارا مقصد جہاں شعر کی تشریح لکھنا ہے، ہمارا مقصد شاعر کا تعارف کرانا نہیں ہے، لیکن 1-2 جملوں میں تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ یہ میر سے جو ہے واقف فروغ ہے، کہ اسے خدائے سخن کہتے ہیں، اسے جو ہے وہ غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح چند باتیں جو ہیں وہ لکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے آپ کا اپنا اظہار خیال۔ آپ شعر کو کس حد تک سمجھے ہیں اس بارے میں اپنی رائے بھی دیجیے اور اپنا جو ہے اظہار خیال بھی کیجیے، اور اس میں کوئی عامیانہ لہجہ اختیار نہیں کرنا، کوئی عام گفتگو نہیں کرنی، جو ہے مخصوص انداز میں، یعنی یہ بڑی ذمہ داری کا جو ہے وہ کام ہے، یہ بہت بڑی ایک امانت ہے کہ ہم کسی ایک کی بات جو ہے وہ کسی تیسرے تک پہنچا رہے ہیں، یعنی میر تقی میر کی بات ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میر تقی میر نے شعر میں کیا کہا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ مشکل عمل ہے۔ بہرحال اظہار خیال کیجیے، آپ شعر کو کس حد تک سمجھے ہیں، حقیقت کے معنوں میں شعر آ رہا ہے یا مجاز کی طرف شعر جا رہا ہے، یا اس شعر میں زندگی کا کوئی اور مختلف جو ہے وہ پہلو اجاگر کیا گیا ہے، یا شاعر اپنی محرومیاں بتا رہا ہے، یا جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی محرومیاں بتا رہا ہے۔ تو یہ جب آپ شعر کی، اور یہ میں آپ کو ویسے ابھی مثال، کیونکہ ابھی تو میں پیپر پیٹرن سے بتا رہا ہوں، جب انشاءاللہ تعالی ہم پہلی غزل پڑھیں گے اور غزلیات کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو علم ہوگا کہ جو ہے تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اشعار، ذیلی اشعار لکھے جاتے ہیں، یعنی شعر کی تشریح میں کسی اور شاعر کے یا اسی شاعر کے جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے ہیں جو اس سے مختلف ہوتے ہیں لیکن آپ کے موضوع کے مطابق ہوں۔ تو یہاں جو شعر لکھنا ہے وہ کم از کم ایک شعر کی تشریح میں اگر آپ ایک شعر بھی ذیلی شعر لکھ دیں تو وہ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، لیکن اس شعر کا مستند ہونا اور اس شعر کا جو ہے وہ اچھا ہونا اور ٹھیک ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں اگر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا والے اشعار یا جو ہے وہ کوئی اور اس طرح عامیانہ انداز اپنائیں گے تو وہ آپ کی تشریح کے لیے جو ہے وہ مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر شعر جو ہے کوئی اسلامی شعر ہے یا حقیقی شعر ہے یا اس میں جو ہے تو اس میں آیت یا حدیث کا حوالہ آئے گا، تو اگر آپ کو یاد ہے موضوع کے مطابق ہے تو اس آیت یا حدیث کا حوالہ بھی آپ جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ جب یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں تو 1-1.5 صفحہ جو ہے انسان جو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس وافر مقدار میں خیالات کا موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
بہت سی باتیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ جب غزل پڑھیں گے تو آپ کو مزید بھی آپ کو میں بتا دوں گا، تو ہم اپنے اگلے سوال کی جانب آتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اور اس میں 3 ہی چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا نام، سبق کا عنوان، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ اس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے، 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہوتا ہے، 3 نمبر کا سیاق سباق ہوتا ہے، اور 10 نمبر کی جو ہے پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے۔ 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، الف اور ب، 2 مختلف اسباق میں سے کسی ایک سبق کا اپنے مصنف کا نام بتانا ہوتا ہے، سبق کا عنوان بتانا ہوتا ہے، سیاق سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ مکمل طور پر یہ سوال جو ہے آپ کا 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے مصنف کا نام، سبق کا عنوان، یعنی آپ جو بھی حل کر رہے ہیں الف یا ب تو اس کا لکھیں گے، پھر آپ جو ہے وہ سیاق و سباق لکھیں گے اور پھر پیراگراف کی تشریح۔ اگر یہ آپ کو ٹھیک طور پر یاد ہے تو یہ 2 نمبر آپ کے جو ہے وہ بالکل آپ کی ہوں گے۔ اور اس کے بعد سیاق و سباق جو ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو پیراگراف جس کو آپ حل کر رہے ہیں الف یا ب، تو اس کا یہ سبق کس حصہ سے لیا گیا ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا جو ہے آپ نے اس سبق کا بغور مطالعہ کیا ہے، آپ اس سبق کی ساری باتوں سے واقف اور آگاہ ہیں، تو اس لیے یہ پوچھے جاتے ہیں۔ یعنی آپ سیاق و سباق میں 10 سے جو ہے 10 سے 12 جملوں میں آپ نے مکمل سبق کو لکھنا ہے، یعنی تعارف بیان کرنا ہے۔ کسی آپ یوں سمجھیے کہ کسی ایسے شخص سے جو اس سبق کے بارے میں نہیں جانتا، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس سبق میں جو ہے مصنف نے کیا کہا ہے۔ اور اس سے جب آپ پورا سبق یہاں لکھ لیں گے تو پھر اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے آپ کو سیاق و سباق کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ سیاق و سباق اگر جتنی مرتبہ بھی بتایا جائے تو بچے اس کا جو ہے بار بار پوچھتے ہیں، تو یہ چیز آپ ایک یاد رکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد رہے گی، اور یہ سب سے آسان بات ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے پورا سبق جو آپ کی کتاب میں ہے، اس کے ہم نکالتے ہیں خلاصہ، یعنی یہ بھی پورا ہی سبق ہوتا ہے لیکن اس سے کم ہوتا ہے، کوئی پہلو سبق کا رہ نہیں جاتا، تو خلاصے سے ہم نکالیں گے سیاق سباق۔ یہ بھی پورا ہی سبق ہوتا ہے ایک طرح کا، لیکن یہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ جب یہ آپ پورا سبق اس سے خلاصہ نکالا، پورا سبق خلاصے سے سیاق سباق نکالا، پورا سبق یہ 3 صفحات کا ہوگا تو یہ 1 صفحے کا ہوگا تو یہ آدھے صفحے کا بن جائے گا، یا 10 سے 15 جملوں کا بن جائے گا، لیکن ہوگا مکمل سبق ہی۔ تو جب مکمل سبق آ جائے گا تو اس سے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہونا، تو یہ سارا کچھ اس میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ سیاق و سباق 3 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور یہاں بچے عموماً کرتے ہیں کہ الف یا ب جس کا بھی جو ہے وہ پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں، تو جو بھی سبق آیا ہوتا ہے یہاں تشریح میں اس کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں۔ اس بات کو بڑے دھیان سے سنیے، جو بھی سبق آپ الف یا ب آپ حل کر رہے ہیں تو آپ نے وہ سبق کا اگر اس جو پیراگراف کی تشریح میں اس کا خلاصہ لکھ دیا تو یہ بالکل جو ہے وہ درست تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہاں کیا کرنا ہے، سوال کی نوعیت کو سمجھیے کہ پیراگراف کی تشریح کیجیے کہ جو پیراگراف آیا ہوا ہے
اسی کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ہاں سبق بھی ساتھ ساتھ چلے گا، سبق کے تمام پہلو بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے اس کو کھولنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ نے شعر کی جو ہے وہ تشریح کی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں تو پیراگراف کی تشریح میں بھی وہی باتیں آپ لکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلے مصنف کا تعارف تھوڑا بہت لکھیں گے، پھر جو ہے وہ سبق کا تعارف آپ لکھیں گے۔ یہ میں پیراگراف کی جو تشریح کریں گے اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آیت یا حدیث اگر کوئی ایسا سبق ہے اس میں حوالہ آیت یا حدیث کا دیا جا سکتا ہے تو پھر آپ اس کا دیں گے۔ ہاں اس میں آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ اقوال بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ روایات بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ داستان یا کہانی یا کوئی جو ہے وہ واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو 2 صفحات پر کم از کم مشتمل ہونا چاہیے پیراگراف کی تشریح کو، جب آپ یہ ساری چیزیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اپنا اظہار خیال بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیراگراف کی تشریح میں سبق کا خلاصہ نہیں لکھا جاتا بلکہ اسی پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے۔ ہاں سبق کے حوالہ جات جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے سبق کے تمام پہلو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، تو پھر آپ ایک اچھا جو ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ 20 نمبر کا آپ کا MCQs، 20 نمبر کا جو ہے وہ دوسرا سوال، 15 نمبر کا یہ سوال، تو یہ 55 نمبر تو آپ کا ان پہلے 3 سوالات میں پوشیدہ ہے، جو کہ 50% سے زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں یہ 3 سوالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ وہ بچہ لکھ سکتا ہے جو تخلیقی ذہن رکھتا ہے۔ جو لکیر کا فقیر ہے وہ نہیں لکھ پائے گا، جو کسی خلاصے سے جو وہ دیکھ کے جائے گا وہ نہیں لکھ پائے گا کبھی۔ تو اردو ایسا مضمون ہے، ایسا سبجیکٹ ہے جس میں تخلیقی ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اگلے سوال کی جانب آتے ہیں، اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ ان کو یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے، اور یہ کسی ایک سبق کا خلاصہ۔ جی ہاں، خلاصہ اب آپ نے لکھنا ہوگا۔ 2 اسباق دیے جاتے ہیں کوئی سے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے۔ مکمل سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے، اور سبق سے ہٹ کر کوئی بات نہیں لکھنی۔ یہی تو بنیادی فرق ہے خلاصے اور تشریح اور خلاصے میں، بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ خلاصے میں آپ وہی چیز لکھیں گے جو سبق میں ہے، تشریح میں خود سے لکھیں گے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وہ پیراگراف کی جب تشریح لکھیں گے تو اس میں خلاصہ کیوں نہیں لکھ سکتے ہم۔ تو خلاصہ جو ہے وہ کسی بھی سبق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی پہلو سبق کا رہنا نہیں چاہیے، اور اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے سبق ہے اسی ترتیب سے اس کا خلاصہ بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سوال نمبر 5 بھی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، اور اس میں شاعر کے نام کا یا نظم کے عنوان کا نمبر نہیں ہوتا، وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ مولانا ظفر علی خان کی نظم مستقبل کی جھلک کا خلاصہ لکھیے، یا اسلامی مساوات جو نظم ہے الطاف سنہالی کی اس کا خلاصہ لکھیے، تو وہ خود بتا دیتا ہے۔ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور صرف خلاصے کے ہی 5 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ خلاصہ 10 سے 15 جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نظم بہت طویل ہے تو اس کا خلاصہ پھر 16 سے 18 جملوں تک بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 سوالات تک آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔
پہلے لیکچر میں معروضی پیپر بتایا تھا، دوسرے ابھی جو لیکچر ہے اس میں نے سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کے بارے میں بتایا، اور اب آپ کے صرف 2 سوال رہ گئے ہیں، سوال نمبر 6 مضمون اور سوال نمبر 7 خط یا آپ بیتی۔ انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سلامت رہیں۔ خدا حافظ۔